إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تمام تر تقدیسات، ہر قسم کی بڑائی، تعریف اور عمدہ کلمات رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ مالک الملک ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، زبردستوں کا زبردست، حاکم اعلیٰ ایک اللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اسی کے لیے لائق اور زیبا ہیں. وہ رب عالمین جس نے دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور اس کا سب سے بڑا انعام کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام پیغمبر کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ بے انتہا محنت کر کے اور پورے اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تعلیم اپنے صحابہ کرام اور امت تک پہنچائی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خالص نیتی سے اور اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو سمجھ کر، اس کو اپنی زندگیوں میں لا کر، عمل پیرا ہو کر اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے میں یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر دور میں کچھ فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان فتنوں کی نشاندہی علماء کرام، محدثین شریعت کے دائرے میں اور شریعت کی روشنی میں اس کو بتاتے رہتے ہیں، جانچتے رہتے ہیں. اور جب وہ فتنہ ظاہر ہونے لگتا ہے تو پہلے سے اس کے اعتبار سے علماء کام یہ کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں احادیث اور قرآن کی آیتیں لوگوں کے اندر اجاگر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فتنہ جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ دجال کا فتنہ ہے، تمام انبیاء نے ڈرایا اور آگے رہنا ہے، لیکن دجال کے فتنوں کے علاوہ کچھ ایسے فتنے ہیں جو وقت کے ساتھ ابھرتے ہیں اور پھر ان کا رد کیا جاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں.
انہی فتنوں میں ایک فتنہ ہے یا ایک فرقہ ہے، آپ یہ کہہ لیجئے، جس کا نام ہے معتزلہ۔ اعتزال سے ہے وہ کہ محفل کو چھوڑ کر چلے جانا، کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بات کو چھوڑ کر چلے جانا۔ اور عام طور پر یہ فتنے ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، وہ علم کی بنیاد پر کچھ بات کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور سامنے والا بولتا ہے واہ بھائی واہ کیا بات بولی ہے انہوں نے۔ بظاہر وہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ کئی سارے لوگ عقل کی بنیاد پر انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ تقدیر کے بارے میں بڑی باریکی سے سمجھا، تو اس کو قدریہ کہنے لگے، اس فتنہ کا نام قدریہ تھا۔ اسی طریقے سے کچھ عقل پرستوں نے عقل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین سنتے ہم بھی ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، تو لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ کو ان کے ساتھ مثال نہیں بیان کی جا سکتی، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ کرتے کرتے انہوں نے اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن قائم ہونے والا جو میزان ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ میزان، ترازو جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے، اس کا انکار کر دیا۔ اور جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی کتنی آیتیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، اور اس وزن کے مطابق انسان کو اعمال کا جائزہ ملے گا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ انہوں نے انکار کس بنیاد پر کیا، اور وہ بات بڑی عقل کی ہے، سمجھنے کی ہے میری اور آپ کی، کہ انہوں نے جو انکار کیا کہ وہ کس بنیاد پر کیا، کیسے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ اعمال خود بخود تو نہیں ہو جاتے نا، ان کو کسی جسم کی ضرورت ہے، اعمال محتاج ہیں کسی جسم کے، وہ جسم اعمال کرے گا تو اعمال ہوں گے، اگر وہ جسم نہیں ہوگا تو اعمال ہی نہیں ہوں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں لیکن انشاءاللہ آگے چل کے اس کی وضاحت صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی جسم ہوگا، ہاتھ ہوں گے تو ہاتھ کے اعمال ہوں گے، پیر ہوں گے تو پیر کے اعمال ہوں گے، زبان ہوگی، آنکھیں ہوں گی تو ان کے اعمال ہوں گے۔ یہ اعمال تبھی وجود میں آئیں گے جب کوئی جسم ہوگا، اگر جسم ہی نہیں ہوگا تو اعمال وجود میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اگر ناپ تول ہوگی تو وہ جسم کی ہوگی، وہ اعمال کی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی انہوں نے ایک مثال بیان کی، مثال کے طور پر ایک گڑ ہے اور گڑ کی مٹھاس ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ گڑ کو ناپا تولا جا سکتا ہے، گڑ کی مٹھاس کو نہیں تولا جا سکتا۔ حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ہم جب تولتے ہیں 1 کلو گڑ کو، 1 کلو چینی کو یا کسی چیز کو، تو وہ اس کے وزن کو تولتے ہیں، اس کی مٹھاس تو نہیں تولی جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا جب گڑ کی مٹھاس گڑ کی محتاج ہے تو گڑ کو تولا جائے گا، اس کی مٹھاس کو تولا نہیں جائے گا۔ اس بنا پر آ کر انہوں نے میزان کا انکار کر دیا کہ کوئی ترازو نہیں ہوگا، جبکہ یہی عقل پرست اور عقل مند بے وقوف کیوں؟ جیسے پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر بالکل جہالت والی باتیں کرتے ہیں، تو عقل کی بنیاد پر بالکل بے وقوفانہ بات۔ یہ تو انسان کا علم ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز میں مہارت اختیار کر لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم کام کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی اور اس کی مٹھاس کے اعتبار سے ہم اس کے ریٹ لگا لیتے ہیں۔ ایک شخص سے گڑ کا کام کرتا ہے، 4 سال سے کر رہا ہے، اب اس کے سامنے 2 کوالٹیاں آ گئیں تو وہ اس کو چکھ کر اس کی مٹھاس سے بتا دے گا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کم قیمت کا ہے، وہ زیادہ قیمت کا ہے، جبکہ ہے وہ بھی 5 کلو، یہ ہے یہ بھی 5 کلو، لیکن اس کی قیمت کم ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو یہ تو ایک انسان کا علم ہے، اور اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، بڑا علیم ہے، جس کے پاس ایسا علم ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ ہمارے اعمال کی مٹھاس کو اور کھٹاس کو نہیں پہچان سکتا کہ اس شخص کے اعمال کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنا اخلاص نہیں ہے، کیا وہ اس کو نہیں ناپ سکتا؟ بالکل ناپ سکتا ہے۔ جب میں اور آپ کسی چیز کی ویلیو کو، کسی چیز کے دام کو اس کی مٹھاس کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے بڑا قادر اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک کسی بھی چیز کی گنتی
یا اس کا وجود ہونا اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی مٹھاس اور اس کے اندر کا اخلاص اہمیت ہے۔ جبکہ اس گنتی کا ہونا بھی ضروری ہے، ہونا بھی ضروری ہے۔ کس اعتبار سے؟ اگر گڑ ہوگا ہی نہیں تو آپ اس کی مٹھاس کیسے چکھیں گے؟ گڑ ہوگا تو اس کی مٹھاس چکھیں گے، اچار ہوگا تو اس کی کھٹاس چکھیں گے، کوئی چیز ہوگی تو اس کی کوالٹی چکھیں گے۔ اس لیے جو گنتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کر دیا کہ یہ گنتی آپ نے پوری کر کے لے کر آنی ہے۔ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے تو آپ نے یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اب ان نمازوں میں اخلاص کتنا ہے وہ قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ رمضان میں سال میں 30 دن آتے ہیں یا 29 دن آتے ہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ اس روزے میں انسان کا اخلاص کتنا تھا وہ قیامت کے دن تولا جائے گا۔ تو گنتی ضروری ہے۔ جن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ نمازوں کو اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انہوں نے گنتی کا انکار کر دیا کہ بس لوگوں کی خدمت کرو، خالص نیتی سے اللہ کو یاد کرو، دل سے یاد کرو، بس یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، گنتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر گنتی ہوگی نہیں تو اعمال کس بنیاد پر تولے جائیں گے یہ انسانی عقل بھی کہتی ہے۔ تو میرے اور آپ نے فرض نمازیں پڑھنی ہے، فرض روزے رکھنے ہیں، فرض زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے اگر ہمارے اوپر استطاعت ہے اور ہمارے اوپر فرض ہو رہی ہے وہ چیز، کوئی بھی اعمال جن کی گنتی ہے وہ پوری کرنی ہے، لیکن اس کے اندر چیز کا کیا خیال کرنا ہے؟ اخلاص کا۔ اور یاد رکھیں عمل دیکھنے میں ظاہر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور یہ ہم حدیث سے سمجھتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور ہم سب نے شاید بچپن سے وہ حدیث سن رکھی ہے، صرف اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور وہ جامع ترمذی کی حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بیہوش ہوئے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ حدیث ابھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک دم غشی طاری ہو گئی اور وہ بیہوش ہو گئے، ان کو پیانے کی چھینٹیں مار کر دوبارہ جگایا گیا کہ آپ تو اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سنا رہے تھے، خیریت کیا ہوا؟ تو آگے سنے وہ جو حدیث سنا رہے تھے اور اس وجہ سے ان کے دماغ پہ جو غشی طاری ہو گئی تھی، جو ڈر اور کیفیت طاری ہو گئی تھی، آخر وہ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والے 3 لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہماری نظر میں جو سب سے برا شخص ہوتا ہے ہم اس کو سب سے پہلے اور سب سے کڑی سزا دیتے ہیں، اور جب برائی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کوئی زانی ہوگا، کوئی شرابی ہوگا، کوئی قاتل ہوگا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوگا، کوئی والدین کا نافرمان ہوگا، کوئی لوگوں کا مال کھانے والا ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ صرف اور صرف ہمارے ذہن میں گناہ آتے ہیں برے شخص کے اعتبار سے، کبھی نیکی نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھیں یہ حدیث جس کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے قریبی شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5000 سے اوپر زیادہ حدیثیں یاد تھیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جن لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جایا جائے گا وہ 3 اشخاص ہوں گے۔ اور اگر کسی نے یہ حدیث نہیں سنی بھی تو اللہ کی قسم اس کے لیے انتہائی حیران کن اور تکلیف دہ حدیث ہے یہ۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو قرآن کا حافظ اور قاری ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی اسی لیے داخل کرواتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آپ اور میں جمعے کے لیے اسی لیے پابندی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ سن لیں اور جا کر اپنے گھر والوں کو سکھا دیں۔ اور جس شخص کی فیلڈ ہی یہی ہو اس کے بارے میں کیا تصور ہوتا ہے کہ جناب یہ ماشاءاللہ بھائی جو ہیں ان کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی، اور بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے منہ کے بل گھسیٹ کر جس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے وہ قرآن کا ایک حافظ اور عالم ہوگا۔ اور کیوں؟
جب اس کو جہنم کا حکم سنایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرا کلام پڑھا، تیرا کلام سنایا، لوگوں کو خود بھی سیکھا، عمل بھی کیا. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو. جبکہ بظاہر وہ بات سچ کہہ رہا ہوگا، لیکن کس بنیاد پر جھوٹ ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس شخص کو فرمائیں گے کہ تم نے اس لیے قرآن کو پڑھایا، اس لیے اچھی قرأت کی، اس لیے نمازیں پڑھائیں، اس لیے جمعے پڑھائے، اس لیے درس دیے تاکہ تمہیں لوگ بڑا بہترین عالم کہیں، تمہیں بڑا بہترین قاری کہیں. اور جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا دنیا میں. لوگوں نے تمہیں عزت دے دی، بہترین قاری کہہ دیا، لیکن قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نیت جو تھی وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر دکھلاوا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں. میرے بھائی یہ نیت نہ بھی ہونا، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، لوگ ویسے ہی قاری صاحب کہیں گے، لوگ ویسے ہی کہیں گے، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے ہماری. اگر نیت میں فطور آ گیا تو وہ ساری زندگی کی محنت صرف ایک نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے اعمال برباد ہو گئے. دوسرا شخص جس کو لے کے جایا جائے گا قیامت کے دن، وہ انتہائی سخی. آپ جانتے ہیں کہ مال کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، صبح سے رات تک محنت کرنا، اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ان کو بھی برداشت کرنا، کچھ نقصان ہو جائے تو ان کو بھی برداشت کرنا، ورکر کو اپنے ساتھ چلانا، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا. یہ سارے کام کرنے کے بعد انسان 2 پیسے گھر پر لے کر جاتا ہے اور پھر اس سے مانگا جائے کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کس دل سے دیتا ہے؟ وہ یقیناً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. لیکن ایسا شخص جو اللہ کی رضا میں بے انتہا خرچ کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو بے انتہا سخی ہوگا، لیکن اس کو بھی قیامت کے دن جہنم کی سزا سنا دی جائے گی. بالکل وہی کلام کہے گا وہ کہ میں تو یا اللہ تیری رضا کے لیے مال کمایا بھی اور تیری راہ میں خرچ کیا، لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبت، کہ تم نے جھوٹ بولا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں یہ کہیں بھائی ماشاءاللہ بڑا خرچ کرنے والا بندہ ہے، اور یہ کام ہو گیا. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں مال تو الگ بات ہے، دیگر چیزیں الگ باتیں، جان دے دی، شہید، اللہ اکبر کبیرہ، جان تک کی بازی لگا دی اور شہید ہو گیا، جان دے دی. لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن لوگ مجھے کیا کہیں؟ بڑا بہادر تھا، کیا جرت سے لڑتا تھا، ایک وقت میں 4 آدمیوں کو پچھاڑ دیتا تھا، 10 جنگیں لڑی، 11ویں جنگ میں جا کے شہید ہو گیا. نیت اس کی یہ تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ رب العالمین کو نظر آ رہی تھی. اور اس کی بنیاد پر جب وزن ہوا تو وہ وزن بالکل خالی، اور وہ تینوں شخص جہنم کے سزے میں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا جائے. یہ ہے پوری زندگی کی محنت. اور ایک طرف صحیح بخاری کے یہی ایسے ہی 3 اشخاص ہیں، اور ایک طرف پوری زندگی کی محنت برباد ہو رہی ہے، اور دوسرا صحیح بخاری کی حدیث میں پوری زندگی میں صرف ایک عمل اللہ کی راہ میں اگر صحیح نیت سے خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہو تو اس کا فائدہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. کیا ہے وہ واقعہ؟ کون سے ہیں وہ 3 اشخاص؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2272 2272 کہ 3 اشخاص سفر کے لیے نکلے اور راستے میں بارش ہو گئی. جیسے کہ آج بھی بارش کا معاملہ ہے، راستے میں بارش ہو گئی اور وہ لوگ کسی پہاڑ میں کے غار میں پناہ لینے کے لیے اندر چلے گئے. ابھی انہوں نے پناہ لی تھی کہ ایک پتھر، ایک چٹان، لینڈ سلائڈنگ جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، چٹان اوپر سے کھسکی اور ان کے غار کے منہ کے اوپر آ کر غار کا منہ بند ہو گیا. چٹان، پتھر، کون ہٹا سکتا ہے اس کو؟ اب بیچارے پھنس گئے کہ ہم نے تو یہاں پر پناہ لی تھی، ہم تو اور ہی پھنس گئے یہاں پر، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچھ وقت کے لیے ہم نے یہاں پر پناہ لی تھی. اب تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کوئی چیز اس پہ ہٹانے والی نہیں ہے، اگرچہ تم نے زندگی میں کوئی ایسا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو. کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو. اور اس وقت جو لوگوں نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، اللہ اکبر کبیرہ، سننے والے ہیں وہ اعمال. اور یاد رکھیں میں اور آپ جتنے اعمال کرتے ہیں نا وہ بظاہر بہت اچھے ہیں، ہم بظاہر نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، بظاہر بہت اچھے ہیں، لیکن اس کی نیت اگر خالص ہے نا تو اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو آزمائے گا. آزمائش آئے گی
اس آزمائش میں دیکھنا ہے کہ آپ کس طرف ہوتے ہیں. آپ کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں, آپ بہہ جاتے ہیں, یا آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے. اور یہ جو 3 اعمال ان بندوں نے اپنی زندگی کے پیش کیے, اس کے اندر بھی ان کی پہلے آزمائش ہوئی. یہ نہیں کہ بس اعمال کر کے نکل گئے, بھائی ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا. نہیں, اعمال کی آزمائش ہوئی. ان میں سے پہلے شخص نے کہا کہ یا اللہ, تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں, بکریوں کو چراتا ہوں, میرا تو گزر اوقات یہی ہے, اور میری روٹین یہ ہے کہ میں روزانہ جب گھر میں آتا ہوں تو شام کا جب بکریوں کا یا گائے کا دودھ نکالتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں. والدین کی عزت احترام ضروری نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہے, تو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں نے والدین کی اسی طریقے سے عزت کرنی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اپنے غلاموں کو چھوڑ کر اپنے والدین کو پلاتا ہوں. اور پھر حدیث میں ہے کہ ایک دن مجھے کسی چیز کی تلاش میں وقت زیادہ ہو گیا, اور میں جب گھر پہ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں نے اسی طریقے سے دودھ نکالا, اور میری روٹین یہ تھی چونکہ کہ میں اپنے والدین کو پلاؤں, تو میرا دل گوارا نہیں کیا اس بات کو کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پہلے پلا دوں. لیکن دوسری طرف دیکھتا ہوں والدین سو رہے ہیں, تو میرا دل اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو جگاؤں. تکلیف ہوگی, ان کو نیند خراب ہوگی, چڑچڑا ہو جائے گا ذہن. سکون سے سوتے ہوئے والدین واقعی بہت اچھے لگتے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں, سکون میں ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے. جن کے والدین ہاسپٹل میں ہیں, جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں, دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے, فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, محتاج ہو جاتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دوائی پلاتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اپنے والدین کو کمزور دیکھنا برداشت نہیں ہو پاتا. ساری زندگی انہوں نے ہمیں سنبھالا, اب ہم ان کو بچوں کی طرح سنبھال رہے ہوتے ہیں. ہمارا فرض ہے, لیکن یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو والدین کو سکون میں دیکھا, میرا دل گوارا نہیں کیا, تو یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے پوری رات میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا. میرے بیوی بچے میرے روتے رہے, لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. پہلے اپنے والدین کو پلایا, پھر اپنے غلاموں کو اور بچوں کو پلایا. پریکٹیکلی سوچیں, یہ صرف واقعات ایسے نہیں ہے کہ وقت گزاری کے لیے. آج ہمارے پاس اگر اس طرح کی سچویشن نہیں ہے تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر حالات دوسری طرح کے, ہم دوسری طریقے سے والدین کو سکون میں دے سکتے. اگر ہم کہیں پر شادی میں جا رہے ہیں تو پہلے والدین کو گاڑی میں بٹھائیں, پہلے ان کے جانے کا انتظام کریں, پھر اپنے بیوی بچوں کا انتظام کریں. کوئی چیز گھر میں لے کر آ رہے ہیں یا کسی بھی طرح کے معاملات ہیں, اگر گھر میں کپڑے بنا رہے ہیں عید بقرعید کے, پہلے والدین کے, یعنی کہ ہر کام میں ترجیح پہلے والدین کو دیں, پھر اپنے بیوی بچوں کو دیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور پھر ہمیں کسی چیز میں مشکل پیش آ جائے, ہمیں انتظار بھی کرنا پڑے کسی کام کے لیے, تو پوری رات کھڑے ہو کر اگر انتظار کرنا پڑے تو آپ کریں. آج ہماری بیویاں ہوتی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی کون سے خدا نے کہا ہے کہ جب تک ماں باپ اٹھیں گے نہیں ان کو دودھ نہیں پلاؤ, پہلے بچوں کو پلا دو, سو رہے ہیں. ہمیں بھی بیویوں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن ایک اخلاص, ایک محبت, ایک اللہ کی رضا کے لیے کہ جو کام میرا روٹین کا ہے والدین کے ساتھ میں نیکی کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں اس نیکی میں میرے خلل نہ آئے. اور اللہ رب العالمین نے وہ دعا قبول کی اور وہ پتھر تھوڑا سا سٹک گیا. لیکن ابھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ ان 3 آدمی جو ہے وہاں سے نکل سکے, یا ایک ایک کر کے بھی نکل سکے. صرف ہلکا سا جو ہے وہ کھسک گیا کہ روشنی نظر آ گئی, ہاں بھائی تھوڑا سا کھسک گیا. کہاں پوری زندگی کا وہ قرآن پڑھنا پڑھانا, کہاں پوری زندگی کا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, کہاں پوری زندگی کا وہ جہاد کرنا, وہ سب برباد ہو گیا. کہاں پوری زندگی میں صرف یہ ایک عمل یہ اللہ نے قبول کر لیا. دوسرا شخص, یہ سچویشن بھی میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے. دوسرے شخص نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے اس بات کو کہ میرے ایک چچا کی لڑکی تھی اور جس سے مجھے بے انتہا محبت تھی, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مرد کو ایک عورت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے, ہم سب عام طور پر شادی شدہ جتنے افراد ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں سے کتنی محبت ہے, کہ ایک مرد کو ایک عورت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے, یا اللہ مجھے اس سے اتنی محبت تھی. میں نے اس کو غلط کام کے لیے راضی کیا لیکن وہ نہیں مانی. لیکن ایک سال ایسا آیا کہ قحط سالی پڑ گئی, وہ غریب تھی میں امیر تھا, قحط سالی پڑ گئی
اور بہت ساری احادیث میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ شاید وہ لڑکی شادی شدہ تھی، کہ اس کے بچے بھوکے تھے، اور کچھ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ تھی یا نہیں تھی۔ بہرحال اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، تو وہ اپنے چچا کے لڑکے کے پاس گئی اور اس سے کچھ مانگا کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اور تم مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے، میرے بچے جو ہے نا گھر میں بھوکے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ گھر میں بہن بھائی بھوکے ہیں، احادیث سے جو اشارے ملے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 120 درہم یا دینار پر اس کو راضی کیا کہ میں تمہیں ایک شرط پر دوں گا اگر تم میری بات مانو گے، وہی کام جو تم نے کچھ عرصے پہلے منع کیا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ جب سامنے آتی تھی مجھ سے رکا نہیں جاتا تھا، میں نے اس کو راضی کیا، وہ مجبوری میں آ کر راضی ہو گئی۔ اور حدیث میں ہے کہ میں جب اس کے اوپر چھا گیا وہ پورے میرے قابو میں تھی، تو اس نے ایک لفظ کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور مجھے کسی نے محرم نے چھوا نہیں ہے، غیر محرم نے، تو مجھے جو ہے نا تم حق کے بغیر نہ چھوؤ، میرے اس کنوارے پن کو ختم نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ بس اس کے الفاظ میرے دل پہ لگ گئے اور میں نے فوراً وہ کام چھوڑ دیا۔ بہت مشکل ہے ایسے اس سچویشن میں آ کر اس چیز سے دور ہونا، بے انتہا مشکل ہوتا ہے، بے انتہا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، ایک لفظ، کیا انداز تھا اس لڑکی کا اللہ سے ڈرانے کا، کیا دل میں بات اتری، اور اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا کہیں نہ کہیں، تبھی اس کے دل میں بات اتری کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یا اللہ میں سب کچھ میں پیچھے ہو گیا، میں نے جو ہے اس کو جو 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس سے نہیں لیے، تو یہ خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، یا اللہ واقعی تیری رضا کے لیے تھا تو جو ہے نا یہ پتھر کو کھسکا دے، تھوڑا سا پتھر پھر کھسک گیا۔ اور پھر ایک اور عمل، وہ کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ مزدوری پر کچھ افراد کو مزدوری دی کہ بھائی یہ کام کرو گے تو مجھ سے شام کو مزدوری لے جانا۔ چند افراد کو میں نے مزدوری دے دی، ان میں سے ایک فرد تھا جو مزدوری نہیں لے کر گیا۔ حدیث کے کچھ الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ وہ مزدوری بھول گیا شاید، اور کچھ الفاظ سے جو زیادہ اشارے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ جب اس کو مزدوری دی تو اس نے کہا نہیں بھائی میں نے کام زیادہ کیا، مجھے مزدوری زیادہ دو، لیکن اس نے کہا بھائی ہماری بات تو اسی پر طے ہوئی ہوئی تھی، تمہیں یہ لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہیں لو۔ بہرحال وہ شخص مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، لیکن یہ شخص بڑا ایماندار تھا، اس نے کیا کیا، اس کی جو بھی مزدوری تھی، جو چاول تھا، گندم تھا، جو تھا، یا پیسے تھے یا کچھ بھی تھا، اس نے اس کو ایک کھیتی میں لگا دیا، اور اس کھیتی میں لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ اس سے بھیڑ، بکریاں، گائیں، یہاں تک کہ کچھ غلام بھی جو ہے نا اس سے مقصد یہ ہے کہ اس میں برکت ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص پریشان ہوا اور اپنی مزدوری مانگنے آ گیا کہ بھائی فلانا دن کی میری مزدوری آپ کے پاس تھی وہ دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جتنی گائیں اور جتنی بکریاں ہیں اور جتنے غلام ہیں، غلام تک کے الفاظ ہیں، یہ سارے لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں اپنی مزدوری مانگنے آیا ہوں، مجھے میری مزدوری دو، چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا ہی حق ہے، تمہاری جو مزدوری تھی اس کو میں نے کاروبار میں لگایا، اس کاروبار میں برکت ہو گئی، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہاری مزدوری کے، تمہارے چند پیسوں کے عوض ہیں، اب یہ اس پر تمہارا حق ہے، یہ سارا کچھ تم لے جاؤ۔ ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ کیا دل ہوگا اس کا، جبکہ محنت اس کی لگی ہوئی تھی، اس کاروبار کی دیکھ بھال اس کی تھی، کھیتوں کو دیکھی بھالی کرنا، اس کی ساری چیزیں کرنا، لیکن اللہ نے برکت دی تھی کیونکہ بنیاد اس پیسے کی تھی۔ اس نے کہا نہیں یار یہ اس بندے کا حق ہے، کیا پتا اگر میرے پاس یہ مال نہ ہوتا چھوٹا سا تو میرے پاس یہ والا کھیت بھی نہ ہوتا۔ تو کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہماری ہر چیز کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کہ اگر وہ بنیاد نہ ہوتی تو آج ہم اتنی اس سچویشن میں نہ ہوتے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا نہیں ہوتا تو آج ہم لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، ماں باپ نے ہماری تربیت نہ کی ہوتی تو آج ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، ماں باپ نے اگر ہمیں حلال کا نوالا ہمارے پیٹ میں نہ ڈالا ہوتا تو آج ہم دین کے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم بھی روڈوں پر نکلے ہوئے ہوتے جیسے ابھی کتنے لوگ نکلے ہوئے، جمعے کی بھی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، سمجھا سمجھا کے تھک گئے، بات دل میں نہیں اترتی، کیوں؟ حرام پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو بنیاد دیکھی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ عمل تیری خالص نیتی کی وجہ سے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پتھر اتنا سٹک گیا کہ جو ہے نا یہ تینوں نکل گئے۔ کیا تھی چیز بنیاد؟ اخلاص، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ واہ واہی ہو جاتی ہے اگر اللہ نے نصیب میں لکھی ہوئی ہے،
شہرت مل جاتی ہے اگر اللہ نے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں، مال آ جاتا ہے چلا جاتا ہے اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن میرے اور آپ کے اعمال اگر پرکھے جائیں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص نیت سے کے اعتبار سے پرکھے جائیں۔ صرف ان دو حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ایک بہترین عمل قرآن کو پڑھنا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، جہاد کرنا، ساری زندگی کی محنت ایک نیت کی وجہ سے خراب ہو گئی، اور ایک عمل ساری زندگی میں سے ایسا جو خالص نیت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان لوگوں کو راحت نصیب کری، اور یہ اس عمل کی قبولیت سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے میزان بھی بھر دیے جائیں گے۔ اور یہی چیز امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں پہلی اور آخری حدیث آپ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو انہی دونوں باتوں کا نچوڑ ملے گا۔ امام بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ ہم سب سنتے ہیں، جن لوگوں نے شعبان میں صحیح بخاری کی تقریب اٹینڈ کی ہے کسی بھی مدرسے میں، وہاں پر یہ حدیث سنائی جاتی ہے، کیا ہے کہ کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو بہت محبوب ہیں الی الرحمن، اللہ کے نزدیک، اور خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، چند سیکنڈ میں ادا ہو گئے، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ جو اس تقریر کی شروع میں نے میزان کی آپ سے بات کی، لیکن یہ میزان میں بھاری کب ہوں گے؟ امام بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اگر آپ کی عمل کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوگا، اس میں کسی قسم کا فطور نہیں ہوگا، تو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام، دیکھیں دنیا میں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے ہوتی ہیں۔ مجھ سے ابھی حالیہ جو ہے نا 2-3 دن میں ایک بہت بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ کوئی ہمیں کام مسجد کے کوئی ممبران ہمیں کام سونپ دیتے ہیں، بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ دکان کے افراد کوئی کام سونپ دیتے ہیں، بہت بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ کی اگر اس کے اندر لاپرواہی تھی تو اللہ سزا دے گا آپ کو، اور اس شخص کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت ختم ہو جائے گی کہ یار اتنی بڑی لاپرواہی۔ لیکن اگر آپ سے کوتاہی ہوئی اور آپ کی نیت خالص تھی، آپ کی لاپرواہی نہیں تھی آپ کی اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو برقرار رکھے گا۔ دین کے کاموں میں ہم سے کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، مسجد کے ذمہ دار کچھ کام بولتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یار ہم نے تو آپ کو اس طرح بولا تھا، یار میں سمجھا نہیں، آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکا۔ تو کوتاہی ہونا الگ چیز ہے، لاپرواہیاں ہونا یا نیت کے اندر فطور ہونا الگ چیز ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، ہر اعتبار سے ہر کام آپ ایک فرد کو افطاری کرائیں یا آپ ہزاروں افراد کو افطاری کرائیں، آپ کی نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نام بڑھ جائے۔ اداروں کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی کہ یار ہم اتنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ دیں، ہمیں اپنی رپورٹ دکھانی پڑتی ہے، اتنے افراد کو افطاری کروائی، اتنے افراد کو راشن دیا، صرف اس اعتبار سے کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہی چلے کہ آپ کا مال صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، اور یہ نیت کوئی نہیں پرکھ سکتا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پرکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے والدین کے ساتھ وہی تعلق جوڑ دے جو اس حدیث میں ہم نے بیان کیا ہے، مال کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ایمانداری کے ساتھ جوڑ دے جیسا اس حدیث میں بیان کیا ہے، اور کسی عورت کی عزت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی اور اپنی عزت کی حفاظت اس طریقے سے کر دے، اپنا ڈر اس طریقے سے دل میں ڈال دے جس طریقے سے ہم نے یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔